آج جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے اور آج کے دن کا بڑا ہی طاقتور وظیفہ سینے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی کسی بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ پریشان ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، قرض ختم نہیں ہو رہا، آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں دن بدن ناکامی ہو رہی ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ الف لام میم حروف متعددات میں سے ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر لفظ کا معنی بتا رکھا ہے، لیکن الف لام میم، حامیم، یاسین یہ چند الفاظ ایسے ہیں جسے لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا لفظی معنی نہ کبھی دنیا میں کسی کو معلوم ہے، نہ قرآن مجید میں بتایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو لوح قرآنی کے چند الفاظ کا لفظی معنی بتاتا ہے جن میں سے ایک لفظ الف لام میم بھی ہے، تو وہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے الف لام میم اور لوح قرآنی کے چند الفاظ کے لفظی معنی کو آج تک نہیں بتایا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے معنی کو جانتے ہوئے الف لام میم پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میں رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق رزق اور دولت سے نوازوں گا، اپنی عظمت کے مطابق کامیابی سے نوازوں گا۔ یعنی کہ یہ جو لوح قرآنی کے الفاظ ہیں الف لام میم، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ میں الف لام میم یقین کامل کے ساتھ پڑھنے والے کو جتنا چاہوں گا نوازوں گا۔ اللہ والو، الف لام میم سینے کا وہ راز ہے۔ اگر آپ اللہ کی عصمت کے مطابق اپنے حق میں فیصلے چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی عصمت کے مطابق اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ کریم نے خود فرما دیا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو میں اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت سے نوازوں گا، اپنی عصمت کے مطابق رحمت و برکتوں سے نوازوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، مجبور ہے، آج جو بیٹی پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جمعۃ المبارک کو عیدین کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن کو تمام دنوں کا سردار دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کی نماز یعنی اذان سن کر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہر قدم پر 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن تو عظمت و فضیلت والا دن ہے، بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ رب کعبہ سے کسی بھی حاجت کو، مراد کو، خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا وظیفہ آپ تمام لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری مشکلات جان تک نہیں چھوڑتی، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آج الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے اور رب کعبہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رب کتنا عظیم ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفے نہیں ملیں گے۔
آج یاد رکھیے گا کہ یہ جمعۃ المبارک کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، سحر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عورتیں خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ اگر نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور اس وظیفے کی تاثیر و طاقت بے شمار ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن آپ نے الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کا سب سے پہلا قاعدہ، پہلی شرط، پہلا قانون یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ شروع کریں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف سے مراد کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے نیت کرنی ہے اعتکاف کی، اور اس دوران یعنی عمل کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ دنیا سے انجان ہو جائیں، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ جائیں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ پھر ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ پھر ہمیں وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن دھیان دنیا داری میں ہوتا ہے، لوگوں سے باتوں میں ہوتا ہے۔ آپ جب رب کے سامنے منگتا بن کر مانگنے بیٹھیں تو پھر آپ کا دھیان رب کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق اور دولت، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جو شخص اول آخر درود نہیں پڑھتا، اس کا وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو درود پاک پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الفاظ کے لفظی معنی نہ کسی کو معلوم ہے نہ بتائے گئے۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم پر یقین کامل کرتے ہوئے، ان کے لفظی معنی کو نہ جانتے ہوئے جو شخص اپنے رب سے کسی بھی حاجت کی نیت کرے گا، اللہ اپنی عظمت کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ الف لام میم یہ الفاظ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس۔ اپنی زندگی سے ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کے دکھ، غم، تکلیف ختم کرنے کا موقع ہے۔ اپنی زندگی سے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں سے نجات پانے کا موقع ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو گھر چاہتا ہے، گھر مانگے، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والے جب بھی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو پکارتے، پہلے اللہ کو راضی کرتے، اور اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو متوجہ کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا جو راز ہے وہ یا ربنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھ کر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو صدا لگانی ہے، کیونکہ یا ربنا پڑھنے والا، اس بات کی صدا لگانے والا، اے میرے رب، اے میرے رب کی صدا لگانے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بندہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا بچہ، ماں کا پسندیدہ بچہ جو مانگے، ماں اپنے ہر حاجت، ہر خواہش کو طلب کرتے ہوئے اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر آپ اپنی رب سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو خزانے غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا ربنا پڑھتے ہی آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو آسمان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب فوراً فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون اپنے رب کو الف لام میم سے یاد کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھا تجھے فلاں مقصد اور حاجت کے لیے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ الف لام میم پڑھ کر جو کچھ مانگتا ہے اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دو۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، یہ قرآنی لفظ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جائے گا۔ الف لام میم یہ قرآنی لفظ آج جس دکان پر پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس بیٹی کی زبان سے پڑھ لیا جائے گا اس بیٹی کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ جو قرض دار پڑھ لے گا قرض دار کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ جو بے اولاد پڑھ لے گا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ الف لام میم وہ قرآنی لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، میں جسے جتنا چاہوں عطا کروں، جتنا چاہوں نواز دوں۔ آج الف لام میم پڑھ لو اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہم کس طرف جائیں، ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، الف لام میم پڑھے، اللہ اپنی عصمت کے مطابق آپ کو خود بخود اس راستے پر ڈال دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آج جن کے کاروبار دن بدن بند ہو رہے ہیں، جن کے کاروبار دن بدن ناکام ہو رہے ہیں، الف لام میم کو پڑھے، اللہ اپنی عصمت کے مطابق عروج و ترقی عطا فرمائے گا۔ الف لام میم کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کے طاقتور اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں کئی مہینے فائدہ نہیں ہوتا، جو ارجنٹ کامیابی چاہتے ہیں، راتوں رات امیر بلکہ کبیر ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، وہ جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کو لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ الف لام میم پڑھنے والے کو رب اپنی عصمت کے مطابق نوازتا ہے۔ اس لیے الف لام میم کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ 100 حاجتیں بھی لے کر بیٹھے گا تو 100 کی 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کو 100 بار پڑھ کر دیکھ لو، لیکن دل ہی دل میں رب کعبہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جاؤ
الف لام میم کی ایک تسبیح ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک تسبیح الف لام میم پڑھتے ہی اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ الف لام میم کو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الف لام میم دائیں کندھے پر نظر مارے، الف لام میم بائیں کندھے پر نظر مارے، اس طرح الف لام میم الف لام میم الف لام میم کو پڑھتے چلے جائیں اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اس طرح دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے الف لام میم سے پکارا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ الف لام میم لوح قرآنی کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی عصمت کے مطابق تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ہوئے جس نے اعتکاف کر لیا، یعنی کسی سے بات نہ کی، توجہ رب کی رحمت کی طرف دیتے ہوئے پورے یقین کامل کے ساتھ الف لام میم کی ایک تسبیح پڑھ لی، جس حاجت کے لیے بیٹھے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری سنا دے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لاڈلی سورت ہے، اسے توحید کا ذکر بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ میں سورہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ واحد قرآنی سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ہوتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرمایا جلدی بتا دیجیے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کرو، ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج جو وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، الف لام میم کے بعد آپ نے بھی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تاثیر و طاقت بے شمار ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے اگر روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے اگر چلتے پھرتے پڑھ لیا جائے تو بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بے شمار کمالات ہیں، لیکن آج آپ نے الف لام میم کے بعد سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے توجہ طلب بات ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آج آپ کے حوالے کر دیا، اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنا نوازا، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازوں گا، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہو جائے گا۔ جب ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں لکھا جائے گا تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ پھر آپ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر رب کعبہ سے جو مانگو گے اللہ آپ کو خزانے غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، ہو سکے تو آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن 3 اوقات میں پڑھیں۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 وقتوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو گارنٹی کے ساتھ ملے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 وقت بڑی قبولیت کے ہیں، اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔
ایک جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد، ایک جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، ایک نماز عصر کے بعد۔ نماز عصر کے بعد تو اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد موجود ہے۔ جو شخص نماز عصر کی نماز ادا کرتے ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، شام مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک بار اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں۔ میں تو صرف آپ کو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، پھر پیسہ آتا ہے، اور نصیب و تقدیر چمکانے کے لیے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں ضرور لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔